تو میرے حضور چورا شریف رہائش مبارک پہ تشریف فرمائیں تو جس طرح کسی کا انتظار بڑی بے چینی سے کیا جا رہا ہو ایسے انتظار کیا جا رہا ہے. میرے حضور انتظار فرما رہے ہیں. پوچھا حضور کیا بے چینی ہے, کس کا انتظار ہے؟ اتنی بات عرض کی تو حضور اندر تشریف لے گئے چورا شریف رہائش مبارک میں. کافی دیر بیٹھے رہے اندر, بیٹھے رہے. کافی دیر کے بعد جب حضور باہر تشریف لائے تو پوچھا چائے پی لی؟ جی نہیں حضور, آپ اندر تشریف فرما تھے, آپ کے انتظار میں تھے, کافی دیر ہو گئی کہ آپ تشریف لائیں گے تو پھر چائے پئیں گے. چونکہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے آنکھوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیتا ہے, اس پہ بات ہو رہی تھی. اور تصور شیخ پہ بات ہو رہی تھی, اور تصور شیخ نماز میں کیسے کیا جائے اس پہ بات ہو رہی تھی. تصور شیخ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے دنیا کے معاملات میں, اس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے جمعۃ المبارک سے پہلے. تو میرے حضور کا چہرہ مبارک بڑا حشاش بشاش برونق. تو میرے حضور نے فرمایا اندر غوث پاک تشریف لائے ہوئے تھے. اب جب یہ بات سنی تو خیال آیا کہ انتظار تو باہر کیا جا رہا تھا تو اندر, تو وہاں پہ بات سنائی کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ میرے وصال کے 150 سال بعد ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا بہاؤالدین. جس کا نام کیا ہوگا؟ اس کی امانت حصہ میرے پاس ہے, وہ آ کے لے لے گا. جب حضور غوث پاک کے وصال مبارک کو 150 سال ہوئے تو بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. آپ بغداد شریف میں حاضر ہوئے, تشریف لائے, قبر مبارک پاس مراقبہ کیا, جو وہ امانت تھی وہ وصول کی, آ گئے. تو میں نے حضور سے عرض کی حضور یہ تو وہ معاملہ تھا, اب حضور غوث پاک یہاں پہ تشریف لائے, یہاں پہ کیا معاملہ ماجرا تھا؟ تو میرے حضور نے فرمایا جو امانت حضور غوث پاک نے حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی, حضور غوث پاک اور بہاؤالدین شاہ نقشبند وہ امانت میرے بابا جی نور محمد سے ہوتے ہوئے مجھے عطا کرنے آئے تھے, میرے پاس سے. یہ حجابات تھے. چونکہ ہماری بات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں, کچہری مصطفیٰ میں جانے کے لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ ہی ہم بات کر رہے تھے نا, کیونکہ ہم جتنی بھی بات تھی ساری ہم تصوف پہ کر رہے تھے. بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی کے لیے پیر کی ضرورت ہے. اگر بارگاہ رسالت تک پیر کی ضرورت ہے تو پھر یہ درود شریف کا کیا کام ہے؟ یہ بھی تو ہے نا, کیونکہ درود شریف بھی حضور کے قرب کا ذریعہ ہے. ذریعہ ہی نہیں, خالی یقینی ذریعہ ہے, یقینی ذریعہ ہے. اس کی وضاحت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. ہم نے جمعۃ المبارک پہ جو گفتگو کی اس میں اندر ہم نے کس کے نام لیے؟ حضرت خواجہ یوسف ہمدانوی, حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی, حضرت خواجہ بابا سماسی, حضرت خواجہ محمد باقی باللہ. ہم نے ان کے ملفوظات میں نے آپ کو سنائے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر درود ہی امت مصطفیٰ کے اندر, سلام ہی امت مصطفیٰ کے اندر قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہوتا تو جو شخص نماز پڑھتا ہے ہر شخص السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ کر اور درود ابراہیمی پڑھ کر میرا حضور کا قرب حاصل کر لیتا. لیکن فرمایا وہ درود ذریعہ بارگاہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ بنتا ہے جو پیر کے دیوے سبقوں میں شامل ہو. ایک طرف پیر کی روحانی تربیت ہوتی ہے, دوسری طرف درود کے اپنے انوار و تجلیات کے مظاہر ہوتے ہیں. جب درود کے انوار و تجلیات اور پیر کی تربیت روحانیہ کے فیض و بار و نیر و نور و منور و تنویر کے اندر بندہ حضور کی کچہری کی طرح منہ کرتا ہے
تو پیر مرید کا بازو پکڑ کے حضور کو عطا کر دیتا، پہنچ ہو جاتی ہے۔ اگر ہر درود پڑھنے والا قرب چاہے تو کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں؟ ایک دن کے اندر کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، نوافل میں، فرضوں میں، سنتوں میں کتنا درود و سلام پڑھا جاتا ہے، لیکن وہی درود میرے حضور کی کچہری تک لے کے جاتا ہے جو پیر نے بتایا ہوا ہو۔ بات کی سمجھ آ رہی نہیں؟ اب آگے چلیے گا۔ ہمارا چوتھا سٹیپ تھا گفتگو کا کہ جو مرشد کریم سبق بتائیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ مرشد سبق بتاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضور شیخ طریقت سامنے ہو تو اس وقت نہ کوئی تسبیح پڑھنی، اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ کے نہ کوئی ورد و وظیفہ پڑھنا، ٹھیک ہے جی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ دید پیر دید کبریا، دید پیر دید، اس کو آسان ترجمہ کر لیں اپنے حضور کی زبان مبارک میں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کون یاد آ جائے۔ تو پیر کے سامنے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ اللہ نہیں کرنی، ان کو دیکھنا ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پہلی بات یہ ذہن میں ضرور رکھنی۔ اب آتے ہیں کہ شیخ طریقت کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ ہم جب ختم شریف پڑھتے ہیں، ختم شریف کے اندر ایک آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت اللہ۔ اب رحمت ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ جو رحمت والا اس کے لیے کتنی چیزیں ہونی ضروری ہیں؟ امام علوسی نے 7 لکھی ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے 3 لکھی ہیں، اور حضرت خواجہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے 2 لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت ہونے کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو جس جگہ کے لیے، جس جہان کے لیے وہ رحمت ہے، اس جہان میں رحمت والے کا موجود ہونا ضروری۔ تو حضور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تفسیر در منصور میں کہ 18,000 جہان ہیں۔ کتنے جہان ہیں جی؟ یہ ان کی تحقیق ہے، 18,000 جہان ہیں۔ اگر اس خدا کی کائنات میں 18,000 جہان ہے تو میرا رسول 18,000 جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور میرا رسول 18,000 جہانوں میں ہر وقت موجود ہے۔ یہ رحمت والے کے لیے پہلی شرط ہے، اس کے لیے اس کے اندر یہ وصف ہونا ضروری ہے۔ دوسرا وصف جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ جن کے لیے وہ رحمت والا ہو ان کو وہ جانتا ہو، ان کو وہ کیا کرتا ہو؟ خالی ان کو نہ جانتا ہو بلکہ ان کے باپ دادوں کو بھی جانتا ہو۔ ساتھ میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ لے کر آئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بازوؤں کے اندر، بغل مبارک کے اندر 2 رجسٹر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے پوچھا میرے پاس یہ کیا ہے؟ تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ رجسٹر ہیں، سب نے کہا اللہ ہی جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ میرے حضور نے فرمایا جو میرے دائیں بازو کے نیچے رجسٹر ہے، اس کے اندر جنتیوں کے نام ہیں، جنتیوں کے باپ دادوں کے نام ہیں، اور جنتیوں کے قبیلوں کے نام ہیں۔ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور ابو داؤد شریف کے اندر حضرت جابر اس کے راوی ہیں اس روایت مبارکہ کے۔ حضور نے فرمایا جو میری یہ بائیں بازو کے نیچے، بغل مبارک کے نیچے رجسٹر ہے، اس کے اندر دوزخیوں کے نام ہیں، دوزخیوں کے باپ دادوں کے نام ہیں، اور دوزخیوں کے قبیلوں کے نام ہیں۔ اب یہ بات جب چلتی 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 علامہ زماں حضور پیر سید احمد شاہ الگیلانی رحمہ اللہ آپ تک پہنچی، تو آپ نے پھر اس حدیث کو مزید کھولا۔ حضور علامہ زماں فرماتے ہیں بے شک زندگی اور موت کا خالق اور مالک اللہ ہے، بے شک جزا اور سزا کا
مالک یوم الدین کا جو ذات مطلق کا حق ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے، لیکن بندہ مومن کے فیصلے گنبد خضرا میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر حضور سے پوچھے بغیر اللہ فیصلہ کر دے تو یہ حضور کی عظمت میں کمی آتی ہے۔ اللہ نے حضور کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، حضور کی شرافت و تکریم اور توقیر کو بڑھانے کے لیے حضور کو یہ مقام اللہ نے خود عطا فرمایا۔ محبوب قرآن پاک کے اندر جو میرے دشمن ہیں ان کے لیے تو دعا کر، ان کو ہدایت مل جائے گی۔ محبوب جو تیرے بے ادب دشمن ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنی، کیونکہ محبوب ہم نے آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنایا، اور اے محبوب جو آپ کا بے ادب دشمن ہوگا اس کے حق میں رب کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ عزت و شان مصطفیٰ کی ہے کہ کائنات کے اندر رب تقسیم عطا کرتا ہے، لیکن حضور کی امت سمیت کل کائنات کو اگر تقسیم اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو میرے مصطفیٰ گنبد خضرا میں فرماتے ہیں اگر یہ حضور کی تقسیم نہ ہوتی، جہاں جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ عذاب نازل ہوتا۔ اگر کائنات میں عذاب نہیں نا، بڑی وجوہات ہیں، یہ صالحین کی جو جماعت ہے نا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کو اپنے نیک بندوں کی بڑی حیا ہے۔ میرے حضور کی تقسیم کی وجہ سے اللہ ہمارے عیب نہیں کھولتا۔ جب لامکاں پہ میرے حضور تشریف لے گئے تھے تو میرے حضور نے عرض کی یا اللہ میری امت، اللہ کو تو پتا تھا نا کہ 2020 21 22 23 24 کے مسلمان کیسے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہی تھا نا جن کی سفارش ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے ایک بھی میرا آپ کا عیب نہیں کھولا۔ دیکھا کہ میرے ساتھ بات کون کر رہا ہے۔ حضور کی زبان مبارک کی اللہ نے لج رکھی، فرمایا محبوب پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کی امت کی شفاعت کا اختیار ہی آپ کو عطا فرما دیا۔ جب ہم یہ سب باتیں پڑھ کے لاتے ہیں نا، پھر ہم اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ جو شیخ طریقت کے بتائے ہوئے اسباق ہیں نا، خواہ وہ قرآن پاک کی آیات ہوں، خواہ وہ ختم خواجگان کی اجازت ہو، خواہ وہ ذکر و اذکار ہوں، خواہ وہ درود و سلام ہو، مرشد کریم شیخ طریقت کے بتائے ہوئے سبق کے اندر 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ 4 چیزیں۔ پہلی، شیخ طریقت کے بتائے ہوئے اسباق کے اندر میرے حضور کی منظوری شامل ہوتی ہے۔ اگر جتنی دنیا پہ کتابیں لکھی ہیں نا ذکر اذکار کی، تعویذوں کی، دعاؤں کی، اگر یہ پڑھ کے کچھ ہوتا تو ساری دنیا کو حاصل ہو جاتا۔ اگر قبلہ حافظ صاحب نے آپ کو بتایا نا کہ پڑھو آپ یا حیو یا قیوم، حافظ صاحب کے بتاؤ میں اس لیے اثر ہے کہ حافظ صاحب نے یا حیو یا قیوم کے بتانے کے لیے جاگ کے اس پر اپنے شیخ طریقت کے تصور میں محنت کی ہوئی ہے، اور وہ محنت مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ شیخ طریقت کے بتائے ہوئے سبق کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ میرے حضور کی بارگاہ سے قبول ہونا۔ اس سبق کا کیا ہونا کہ جو شیخ طریقت سبق بتا رہے ہیں یہ میرے حضور کی بارگاہ سے سند یافتہ ہے۔ دوسرا، پیر شیخ طریقت کے بتائے ہوئے اسباق میں جو دوسری چیز شامل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرید کا اخلاص۔ مرید کا کیا ہوتا ہے؟ اخلاص۔ کشف المحجوب شریف کے اندر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کا اپنے شیخ طریقت کا سبق پڑھنے کے بعد جو اس کو خلوص میسر ہوتا ہے، اس خلوص کا جو نور ہے وہ براق کی رفتار سے تیز ہوتا ہے۔ پڑھے نا کشف المحجوب شریف کہ حضور نے شیخ طریقت نے مرشد کریم نے کوئی سبق بتایا، اس سبق کو پڑھنے میں تمہارا اخلاص ہے۔ کیا ہے وہ اخلاص؟ آپ کے دوسری چیز پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز، جو شیخ طریقت سبق بتاتے ہیں، جو شیخ طریقت سبق بتاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے بعد اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و منشا کے بعد
جو سب سے پہلے عمل اللہ قبول کرتا ہے وہ شیخ طریقت کے بتائے ہوئے سبق کو قبول کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز، یہ 4 چیزیں حضرت خواجہ سید محمد عیسیٰ گنڈا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھی ہیں رسالۃ الزبیر کے اندر۔ حضرت خواجہ سید محمد عیسیٰ گنڈا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز جو ان سی ہوتی ہے نا پیر کے سبق کی، وہ پیر خانے آنا جانا۔ پیر خانے، پھر پڑھو پیر خانے۔ اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے شیخ طریقت نے مجھے سبق بتایا کہ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اگر میں اپنے پیر خانے آؤں جاؤں گا نہیں نا، آنا جانا نہیں ہوگا، وہ سبق رک جائے گا۔ فیض و برکات، مقاصد، افادیت ساکت ہو جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پیر خانے آنے جانے سے بارگاہ مصطفیٰ میں بھی حاضری لگتی رہتی ہے۔ پیر خانے آنے جانے سے حضور کی بارگاہ میں بھی کیا لگتی رہتی ہے؟ حاضری لگتی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ پیر خانے آنے جانے سے بندہ امتی حضور کی بارگاہ میں سند یافتہ ہو جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ دوست سن لیں۔ تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ پیر خانے آتا جاتا رہے، پیر خانے حاضری دیتا جاتا رہے، تو اگر اس کا دل صاف نہ ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہ میرا آنا جانا بھی پورا ہو رہا ہے تو نہ میرا پڑھنا پڑھانا پورا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ پیر خانے آنا جانا، پیر کے بتائے ہوئے ذکر، اذکار، اسباق پڑھنے پڑھانے میں تصور شیخ شرط ہے۔ تصور شیخ کیا ہے؟ اگر میں قادر آباد اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے ارادہ اور نیت کے وقت اپنے تصور شیخ نہیں باندھا، یہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن مرید کی بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ وہ وصال قلب رسالہ ہے نا جی، جو ہم نے پہلا ترجمہ کیا، تو اس کے آخر میں ملا جی ضرور فرماتے ہیں کہ مرید کے گناہوں کا ذمہ دار پیر نہیں ہوتا۔ عام بندہ گناہ کرے، بات سمجھانے کی اس میں لکھی ہوئی تفصیل، عام بندہ گناہ کرے اس کو ایک گناہ کے بدلے ایک سزا ملے گی۔ جو پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو، اگر وہ پیر کے راستے سے ہٹے تو اس کو ایک گناہ کے بدلے 2 گناہ ملیں گے۔ کیوں؟ ایک تو وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، دوسرا وہ گناہ کر کے اپنے پیر کو بدنام کر رہا ہے۔ اچھا جی، ہی و اجدادی و اولادی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ توجہ، 50 روپیہ ود آ گئے، 50 روپیہ ود آ گئے۔ اچھا جی، اگر پیر خانے آنے جانے سے دل کا معاملہ ہے نا، جو بیعت کرنے والا ہے نا، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا، وہ گناہ کرے گا تو ایک گناہ کے بدلے کتنے گناہ؟ وہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہے نا، یہ اللہ کی جو ستار العیوب کی صفت ہے نا، عیبوں میں پردہ ڈالنے والی، اگر اس کو دیکھنا ہو تو اللہ کے ولیوں پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ گناہ نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بیٹھا کن کے پاس ہے۔ اللہ پھر میرے اور آپ کے عیب پاپ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا کس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پھر یہ میں سوچنا ہوگا، کیونکہ بیعت ہونے کے بعد اس ہاتھ سے بندہ بیعت ہوتا ہے، دایاں ہاتھ۔ شرط یہ ہے بیعت کی کہ جس بندے نے اس ہاتھ سے بیعت کی ہے نا، وہ اس ہاتھ سے کسی سے زیادتی نہ کرے، اس ہاتھ سے خدا کی مخلوق کو تکلیف نہ دے۔ یہ ہاتھ کا تقاضا ہے۔ بیعت ہوتے وقت جس نگاہ سے اپنے پیر کا دیدار کیا، اس نگاہ کو شرم حیا کے دائرے میں رکھے، اس نظر کو کیا کرے؟ شرم حیا کے
جس دن بیعت ہوتی ہے وہ دن بیعت کا اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ کیونکہ بیعت ہونے کے بعد میرا رب گناہ معاف فرما دیتا ہے. کیا فرما دیتا ہے میرا رب؟ جب میرے جیسے بندے نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں بیعت تو ہو گیا, میں پیر خانے آ جا تو رہا ہوں, کیا میرے اندر جو ہمارے شیخ طریقت کے مشائخ اور شیوخ نے باتیں ہمارے مرشد کریم کے حوالے کی ہیں, کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ حضرت خواجہ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, تذکرۃ الاولیاء میں آپ کا ذکر بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے. حضرت خواجہ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے کتاب ہے صالحین کی. آپ کا وقت آخرت آیا نا تو آپ کے خادم نے کہا کہ جناب یہ کہاں اللہ کے ولیوں اور فقیروں کے راستے پر چل پڑے, گھر ہوتے آج بیٹا ہوتا, بیٹی ہوتی, اولاد ہوتے, بھائی ہوتے, بہن ہوتے, بڑی رونق ہوتی, جا رہے ہیں, کوئی ذکر کرنے والے ہوں, کوئی کچھ کرنے والے ہوں. تو خواجہ سہیل تستری نے فرمایا بالکل تیری بات ٹھیک ہے کہ اگر میں یہ راستہ اختیار نہ کرتا تو میرے پاس میری ماں, باپ, بہن, بھائی, دوست, بیٹے, رشتہ دار, خیش و کاری, پیسہ, طبیب, ڈاکٹر سارے موجود ہونے تھے, لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. لیکن میں دنیا سے ایک چیز لے کے جا رہا ہوں کہ میں اپنے پیر کی محبت کی وجہ سے اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں. پڑھے تذکرۃ الاولیاء کہ میں اپنے پیر کی وجہ سے اس دنیا سے اپنا ایمان کیا لے کر جا رہا ہوں, میں سلامت لے کے جا رہا ہوں. عزیزان من, جب ہم یہ ساری گفتگو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو جب یہ بات سننے کے بعد میرے اور آپ کے لبوں پر سبحان اللہ آ جائے تو پھر ماحول اور کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے مرشد کریم کے اسباق کو پڑھتے وقت یا تصور شیخ کے وقت یا جن باتوں کا ذکر میں نے اور آپ نے کیا, زبان پر سبحان اللہ ہو, دل کی آنکھوں میں اپنے مرشد یار کی تصویر بن جائے. پھر شیخ طریقت کا تصور اور سبحان اللہ کا نور. کیا سبحان اللہ کا؟ عوارف المعارف کتاب حضرت خواجہ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ کی. آپ فرماتے ہیں میرے حضور کی 2 آنکھوں کا فیض, میرے حضور کے 2 ہاتھوں کا فیض, میرے حضور کے 2 کانوں کا فیض, میرے حضور کے لب و رخسار کا فیض, میرے حضور کی مسکراہٹ کا فیض, میرے حضور کی پیشانی کا نور, میرے حضور کے سینے کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے صالحین کی طرف منتقل فرما رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے صالحین کی طرف کیا فرما رکھا ہے؟ منتقل فرما رکھا ہے. اور جو رسول اللہ کی اداؤں اور حضور کے اوصاف منتقل ہوئے صالحین کی طرف, اگر کوئی سالک, کوئی مرید وہ فیض لینا چاہتا ہے تو فرمایا وہ اپنے پیر کے طریقے پر چلے, اس کو اپنے پیر کے ذریعے سے مصطفیٰ کا فیض بھی پہنچتا رہے گا. اس طرف میرے شیخ طریقت نے اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنایا. میرے شیخ طریقت نے ان تمام چیزوں کو, تمام باتوں کو جو جمعۃ المبارک سے پہلے ہم نے کی یا جو اب کی جا رہی ہیں, ان سب کا مظہر اور عملی نمونہ, کامل نمونہ اگر دیکھنا ہو تو میرے اور آپ کے شیخ طریقت ہے کہ جن کی مسکراہٹ بھی فیض والی, جن کا بولنا بھی فیض والا, جن کا مسکرانا بھی فیض والا, جن کا رومال بھی فیض والا, جن کے بازو بھی فیض والے, جن کا سینہ بھی فیض والا, جن کا اٹھنا بیٹھنا بھی فیض والا. یہاں تو یہاں تک کوئی آ کے اس دار النور کے اندر, اس پاک جگہ کے اندر آ کے چائے بھی پی لے تو میرے شیخ طریقت تو چائے سے بھی نواز دیتے ہیں. یہ تمام عملی کام ہے, عملی جام ہے, عملی نمونہ ہے. اب ان تمام باتوں پہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں. آپ قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا.
تو علماء کرام ہمیں اس آیت کی تفسیر اس سے پڑھاتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. لیکن جو ملا جی حضور نے تفسیر لکھی ہے نا، انہوں نے اس آیت کی تفسیر صراط الذین انعمت کی اس آیت سے نہیں کی. آپ نے نہیں کی. آپ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر 8ویں سپارے سے کی. فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. فرمایا قرآن فرماتا ہے کہ میرے حضور کو اللہ پاک نے جب انعامات کے معاملات منتقل فرمائے نا ذات مطلق سے، تو فرمایا میرے حضور کا قول قرآن میں آیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. میرے حضور نے فرمایا میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. کیوں؟ جس پر میرے حضور کے بعد انعام ہوا میرے حضور کے وسیلے سے ہوا. جس پر انعام ہوا کس سے ہوا؟ میرے حضور کے وسیلے سے ہوا. تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ پھر میرے حضور کی بات ملا جی حضور نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. فرمایا تمام نبی اور رسول سیدھے راستے کی طرف ہیں. الی صراط مستقیم، الی صراط مستقیم. سارے نبی اور رسول سیدھے راستے کی طرف ہیں. علی صراط مستقیم. ایک میں اپنے رب کا رسول ہوں جو صراط مستقیم پر نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. کیا ہے؟ صراط مستقیم پر ہے. حضور کے لیے لفظ الہ نہیں ہے، علی ہے. اور پوچھا حضور آپ کا وہ جس راستے پر ہیں وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ میرے حضور نے فرمایا وہ میری آل کا راستہ ہے. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ وہ میری آل کا راستہ. ملا جی حضور نے یہ تفسیر کی ہے. لہذا ان باتوں کو جب اکٹھا کیا جائے، ان باتوں کے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو شیخ طریقت کی ذات ایک عملی نمونہ بنتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی بات میں بات کو ختم کر کے ناشی پڑھواتے ہیں کہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو 40 دن روحیں آتی ہیں گھر. اللہ کا ولی روح نہیں آتی بلکہ اللہ کا ولی جب بھی آتا ہے خود روح اور جسم کے ساتھ ہی آتا ہے. آؤ جی بھائی مستنصر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.